علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آصف باب المدینہ کراچی سے۔ باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ باپا ایک تعداد ہے جو مکہ پاک مدینہ پاک میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوتی ہے، اور یہاں پر ان مساجد میں قرآن پاک بھی ایک بہت بڑی تعداد پڑھا کرتی ہے۔ تو اگر قرآن پاک خرید کر مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں اسے رکھ دیا جائے تو کافی امید ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اسے پڑھتی رہے گی اور بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں اگر قرآن کریم وقف کیے جائیں پڑھنے والوں کے لیے، اور وہ بھی مسجدین کریمین میں، تو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ البتہ حرمین طیبین کی مساجد میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے لوگ قرآن کریم رکھتے ہیں۔ اب وہاں کا نظام ایسا ہے کہ یہ مخصوص انداز کے قرآن کریم، ایک ہی رنگ کے، مختلف ان کی سائزیں ہوتی ہیں، تو یہ اپنے ریک میں مخصوص سائزوں کے یہ قرآن کریم رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے طور پر قرآن کریم رکھ دیتے ہیں نا، تو وہ خدام جو ہے یہ بس یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ حسرت آپ کی کہ لوگ پڑھیں گے، اس کی پتہ نہیں نوبت آتی ہے نہیں، کم ہی آتی ہوگی، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں، اب خدا جانے ان کا کیا کرتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں بھی مساجد میں قرآن کریم، یعنی جو آباد مساجد ہوتی ہے نا، بڑے یا پیسے والے لوگوں کا علاقے میں مسجدیں ہوتی ہیں، تو یہاں بھی قرآن کریم کی تعداد کافی ہوتی ہے، اور لوگ وہ بس رکھتے چلے جاتے ہیں، اور سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ وقف کی چیز ہے، جو وقف کر کے چلا گیا تو، بلکہ بعضوں کا تو لکھ دیا جاتا ہے الوقف للہ، وہاں تو لکھا ہوتا ہے، اور بیچنے والے وہ گاڑیوں میں بیچتے ہوتے ہیں، وہ الوقف للہ لکھا ہوتا ہے شاید، مسجدوں میں جا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ اٹھا کے دے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یعنی میرا جو انقص مشورہ ہے وہ یہ کہ کئی ایسے علاقے ہوتے ہوں گے جہاں قرآن کریم کی تعداد کم ہوتی ہوگی، غریبوں کے علاقوں میں، تو جہاں ضرورت ہو وہاں قرآن کریم پہنچائے جائیں تو وہاں لوگ پڑھیں گے، تو یہ نفع سامنے ہے۔ اسی طرح جو مدارس قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو پہنچائے جائیں تو اس کا بھی وہ فائدہ ہوگا کہ اس سے قرآن کریم سے، آپ کے دیے ہوئے نسخے سے بچے حفظ کریں گے، مدنی منع مدنی منیا حفظ کریں گے، ناظرہ پڑھیں گے، یہ بھی کتنا بڑا نفع ہے۔ تو یہ جو بھی دینا ہو نا رائے خدا میں، تو اس میں بھی تھوڑا اگر بندہ غور کرے کہ مجھے ثواب کس میں زیادہ ملے گا اور اس کا نفع زیادہ ہوگا، یہ بھی تھوڑا غور کر لینا اچھا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ حرمین طیبین میں، مسجدین کریمین میں افطاری کے وقت کروڑوں روپے کا جو ہے نا غذائیں وہ پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کی بھی پتہ چلا کچھ کیٹیگریز ہیں، جیسے کہ روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ منہ پر آ جاتا ہے، ریاض روضہ کی جمع ہے، تو اصل وہ روضۃ الجنہ ہے حدیث پاک میں، تو لوگ ریاض الجنہ بولتے ہیں، اور اردو میں جنت کی کیاری بولتے ہیں اس کو، اور عربی میں روضۃ الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، تو یوں روضۃ الجنہ ہوا، وہ جنت کا روضہ، یعنی کہ وہ روضہ بھی بول سکتے ہیں، تو جنت کا وہ باغ ہے، جنت کی کیاری۔ تو اس میں پتا چلا کہ صرف آب زمزم اور کھجور رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، روزے داروں کو دے دی جاتی ہے، وہ جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے روزے دار۔ پھر اس سے پیچھے تھوڑی وہ غذاؤں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر بالکل ہی باہر نکل آئے، کھلا آسمان ہے، تو وہاں بریانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ کیٹیگری آپ نے رمضان میں نے سنا ہے، کسی نے بتایا مجھے۔
تو اب یہ کہ وہاں کھلانا پلانا یہ ذرا اچھا کام ہے. جو معتکف اب لوگوں کو اعتکاف کی نیت کا بھی پتہ نہیں کہ وہاں پتہ ہوگا نہیں ہوگا، مطلب خدا بہتر جانے. تو خیر ہم حسن ظن رکھیں، اگر کسی نے روزہ دار کو دیا کھانے کے لیے ثواب تو ملے گا اس کو. یہ پوچھنا اس پر واجب نہیں ہے کہ تمہاری اعتکاف کی نیت تھی یا نہیں تھی. ہاں یہ کہ نیکی کی دعوت دینا اچھا ہے، اعتکاف کی نیت کا بھی بتاتا رہے بندہ. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرنی ہے، وہ پہلے عرض کیا اور بارہا میں نے عرض کیا کہ ثواب کے لیے کرنی ہے. پھر عبادت کچھ نہ کچھ کر لی اور ویسے ہی آیا مسجد میں اور اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لی اور کھانا پینا اب آ گیا تو کھا پی سکتا ہے. کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتا، وہی ثواب کے لیے کرے اور کچھ عبادت کر لے، 12 درود شریف مثلا پڑھ لے تو اب کھا پی سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب وہاں چلو کھایا پیا، لیکن پھر یہ جو سفرے دسترخوان کو سفرہ بولتے ہیں، سفرے لپیٹ کر یہ جو ڈالتے ہیں نا ڈسٹ بین میں، یہ مطلب آدمی حساس طبیعت کا نہ ہو تو اس کو کچھ ہو جائے. جیسے کروڑوں روپے کا مال جو ہے نا وہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ کہ بعض فقراء المدینہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے بھی چھانٹی کر کے لے جاتے ہوں گے، سنا ہے کہ لوگ لے جاتے ہیں اس میں سے، لیکن پھر بھی لاکھوں لاکھ کا وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ ٹوٹا پھوٹا نہیں لیں گے. دہی انڈیل دیتے ہیں سفرے پر، اور تل مسالے یہ ڈال دیتے ہیں، بریانیاں ڈال دیتے ہیں، کھانے ڈال دیتے ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ڈبل روٹیاں، تھوڑا ٹکڑا تھوڑا، یہ احتیاطوں کا ذہن تو کم ہی لوگوں کا ہوتا ہے آج کل. تو یوں بہت ضائع ہوتا ہے، مختصر کہنے کا یہ. پھر لنگر بانٹ رہے ہوتے لوگ، تھوڑا کھاؤ تھوڑا چھوڑو، آگے بڑھو. پھر وہ کچرے کے ڈبے مطلب آتے ہیں اور ڈسٹ بین وغیرہ بڑے بڑے باکس میں اٹھا کے ڈالتے ہوں گے. اور یوں میں کیا بولوں یار، میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھلے آپ وہاں کریں خیر خیرات، وہ کسی کے پیٹ میں جائے مسلمان کے، اس انداز سے کریں آپ. اب آپ کے سامنے اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اب یار آپ کی رگ دھجتی نہیں ہے، یعنی وہ ہماری میمنی میں کہاوت ہے، یعنی آپ کو احساس نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہو گئے یار آپ اور پتھر کی طرح. آپ کے سامنے آپ مال ضائع ہو رہا ہے، آپ پھر بھی ڈالے جا رہے ہیں مال. چل اٹھا ڈال دیں ڈبے میں، پھر یہ ڈالا ویرانوں میں. ایسا نہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یا تو آپ وہاں اس طرح کریں کہ لوگوں کے پیٹ میں جائے، ایک دانہ بھی اس کا ضائع نہ ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے، آپ کا بس نہیں چلتا، تو آپ اپنے خاندان میں نظر ڈالیں. بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ افضل یہی ہے، وہ حدیثیں دیکھ لیں، صدقہ خیرات جو ہے افضل یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیا جائے. اگر وہ حقدار ہیں، غریب ہیں، بھلے نا مالدار ہیں یار، سب مالدار تو یہ سب پارٹی تھوڑی ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں یار. ٹھیک ہے تھوڑی بہت آمدنی ہوتی ہے، لیکن اتنی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے سب کی. سفید پوش ہوتے ہیں ایک تعداد، تو مالدار کو بھی کھلائیں گے تو ثواب ملے گا. تو اپنے غریبوں میں یا مالداروں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، اب یار یہ افطار ان کے گھروں پہ پہنچائے. یہاں مسجدوں میں بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور جیسا علاقہ تو غریبوں کے علاقے میں کم ڈھیری لگتی ہوگی اور اس میں ڈھیر لگتا ہوگا مالداروں کے علاقوں میں. تو مالداروں کو باہر نکلنا چاہیے، غریبوں کی کالونیوں میں گھروں میں بٹوائیں کہ یہ بیچاریاں مدنی بیٹیاں، ہماری بہو بیٹیاں، میری اسلامی بہنیں، یہ کب کھائیں گی یار؟ یہ خالی آم کی خوشبو سونگیں گی، یہ تربوز کا نام سن کر ہی دل میں لائیں گی کہ یار یہ 500 روپے کا تربوز یہ کیسے لائیں گے گھر میں؟ کون دے گا ان کو 500 روپے؟ 50 روپے والا رول بچوں کے ابو کیسے لائیں گے؟ ایک ایک بچے کو دینا پڑتا ہے. میں برسوں پرانی بات کرتا ہوں، ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا، اسلامی بھائی تھے، بھائی ماما، ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ پھل کھایا کریں، کوئی ان کی کمزوری وغیرہ کی وجہ. اس نے بولا کہ یار میں کیسے پھل کھاؤں، میرے اتنے تو بچے ہیں، ان کو کیسے کھلاؤں پھل، پیسے کہاں سے لاؤں؟ سوال نہیں کیا معاذ اللہ، میں اب الفاظ اس کے یاد نہیں ہے، اس کی حسرت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا میں، 20-25 سال پرانی. تو اب
جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، اس تیزی سے شاید آمدنی نہیں بڑھ رہی. تو اس لیے مطلب آپ یہ دیکھ لیں، پیسے مت دینا آپ غریبوں کو، روز کی روز اس طرح کی چیزیں. پھل کاٹ کر نہیں دینا، کاٹ کر دیں گے تو یہ دوسرے دن کے لیے رکھ نہیں سکیں گے اگر کھانے میں بچ گئے تو. فریش اور ثابت ہو. کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کھانے کے نہیں ہوتے، وہ 2 دن رہتے ہیں تو پھر وہ پک جاتے ہیں، پھر کھائے جاتے ہیں. اس لیے فریش پھل، کیلے ہیں، ایپل، سیب ہیں، پپیتے ہیں، کوئی منا سا تربوز سبز رنگ کا. اب یہ سبز بھی نقلی رنگ لگاتے ہیں، انجیکشن دے کر اندر سرخ کر دیتے ہیں، لال کر دیتے ہیں، سیکرین کا انجیکشن لگا کر میٹھا کر دیتے ہیں. اب یار بندہ جائے تو جائے کہاں؟ بولو کہاں؟ مدینے. تو بہرحال یہ کہ غریبوں کے گھروں پر پہنچاؤ یار. غریب مالدار کی تخصیص نہیں کرنا کہ وہ کوارٹروں میں اور یہ جھگیوں میں بھی بعض مالدار بھی ہوں گے. اب جو بھی ہو مسلمان چھانٹ کر کے کہ بھئی جتنے مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا جائے. پتہ ہے نان مسلم ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس نے روزہ رکھنا نہیں ہے، اس نے روزہ رکھا ہو تو قبول نہیں ہے، روزہ فرض ہی نہیں ہے اس پر، وہ تو ایمان لائے گا تب کی بات ہے نا. تو ان کے گھروں میں دینا تو نہیں ہے، صرف مسلمان کے گھروں میں آپ بھجوائیں. دعوت اسلامی نے اس کا کوئی شعبہ نہیں کھولا کہ آپ یہاں بول دیں کہ آپ تقسیم کروا دو. یہ آپ نے خود کرنا اپنا. ہاں آپ کے علاقے میں کوئی سے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کو تعاون کرتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، تو بھلے آپ ان کو بھروسہ ہے تو اپنے بھی آپ پر ان کو بھیج دیں کہ یہ دے آئیں. یہ کچھ کریں آپ. 1 دن کے لیے کوئی بھیج دے، کوئی 2 دن کے لیے بھجوا دے، کوئی 4 دن کے لیے بھجوا لے، کوئی پورا ماہ رمضان بھجوائے، ثواب ملے گا. ان کے دل کی دعائیں لے آپ. ایسی جگہ دیں جہاں پیٹ میں جائے. تو وہی قرآن کریم کا بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں دیں جہاں مطلب اس کا درست مطلب یہ کہ فائدہ اٹھایا جاتا ہو، ان سے فیض حاصل کیا جاتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.